حضرت سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے صرف 5 منٹ کا مدرسے سے ایک حدیث نقل کرتا ہوں۔ اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اعلیٰ نمونہ ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اپنے حلقے کے مسلمانوں کی تنگ دستی کی شکایت کی اور مدد کا سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ایک بڑے عالم زید بن سعونہ سے متعینہ مدت پر قرض لے کر تنگ دستی کی مدد فرمائی، مگر یہ یہودی متعین مدت سے 2-3 دن پہلے ہی قرض کا مطالبہ کرنے لگا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان مبارک تھام کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میرے حق ٹال مٹول کیوں کرتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پر موجود تھے۔ غصے سے بے قابو ہو کر کہا، تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے کی ضرورت کیسی کی؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس وہ لہجہ نہ ہوتا تو تیری گردن مار دیتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر، ان کا حق ادا کر دو اور جرم میں مزید اضافہ کر کے دینا، کہ اس کا حکم دیا۔ راستے میں اسی نے اپنا تعارف کرایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اتنے بڑے عالم ہو کر ایسی ناپسندیدہ حرکت؟ زید بن سعونہ نے کہا، بات یہ کہ میں نے چہرے نبوت کو دیکھ کر ساری علامتیں پہچان لی تھی، صرف 2 علامتیں باقی تھیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بردے باری غصے پر غالب رہتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ نادانی کے معاملے پر بردباری بڑھ جاتی ہے۔ آپ یہ بھی پہچان لی، اس وقت کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کر لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گواہ بنا کر کہا، میرا آدھا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے وقف ہے۔ سامعین، اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھو، آپ کے کردار کو دیکھو، آپ کے کیریکٹر کو دیکھو۔ انبیاء ایسے ہوتے ہیں کہ جھوٹے مکاری خلاف لوگ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو فتنے پیدا ہوتے ہیں کہ میں نبی ہوں کہتے ہیں، لیکن میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی قیامت تک نبی پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ خاتم الانبیاء، آخری نبی، آخری رسول، اور ہماری کتاب قرآن مجید ہے۔ اس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ اگر کہا تو وہ جھوٹا مکار دجال ہے، اور یہ آخری امت ہے۔ اس امت کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ دنیا میں برکت۔ حدیث میں آتا ہے، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، اور بے شک یہ دنیا بڑی میٹھی اور سرسبزاد شاداب چیز ہے، بس جو اس کو اس کے حق کے ساتھ یعنی حلال طریقے سے لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں برکت دے گا۔ حدیث میں قرآن شریف میں آتا ہے، جنت کے باغوں کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کے پابندی رہے تو ان کے لیے ایسے باغیں ہوں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گے۔ یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ علیکم۔ والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارا رب نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ یعنی اس کا فائدہ یہ ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ ہر ایک کے لیے فرض ہے۔ یعنی کوئی مذہب نہیں، کوئی وہ نہیں، یہ سارے انسانوں کے لیے ہمارے نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا۔ لہٰذا ماں باپ کی قدر کرے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے۔ یہ بہت بڑا گناہ، عظیم گناہ ہے۔ ان سے ہم بچنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ ہم بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کی تاکید کریں۔ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔
اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر یہ پیغام، یہ معلومات اگر تم کو اچھی لگی تو لائک، کامنٹ، شیئر، نئے لوگ ہو تو ضرور بھی ضرور سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کرے۔ السلام علیکم۔